اللہ نے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا، آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء میں اور دیگر نبیوں کی امتوں میں اور ہمارے نبی کی امت میں جو ایک بین اور واضح فرق اللہ نے کیا ہے، وہ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہ جو جماعت نبی کے ہاتھ پر پہلے ایمان لاتی ہے، توجہ میری طرف، عظمت صحابہ کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، آؤ ذرا عظمت صحابہ کے حوالے سے ابتداءً جان بھی لیں کہ صحابہ اکرام کا مذہب اسلام میں یہ کہنے والے بہت ملیں گے کہ وہ معیار حق نہیں ہیں، وہ فلاں نہیں ہیں، وہ چلا نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، اور وہ یہ ہیں اور وہ ہیں، اور ان میں نبیوں میں بڑا فرق ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی معصوم تو نہیں ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں نہ بتاؤ، آؤ وہ چھوڑو، ادھر دیکھو کہ عظمت صحابہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، صحابی اور غیر صحابی میں فرق کیا ہے۔ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو نبی بنایا ہے، دوسرے نبیوں میں اور ہمارے نبی میں جو سب سے بڑا اور واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ دیگر نبیوں کے ہاتھ پر جو لوگ ایمان لاتے تھے، جو ان کے حواری اور صحابی ہوتے تھے، جو دیگر انبیاء کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان حواریوں میں، ان ساتھ رہنے والوں میں، ان ایمان لانے والوں میں، چاہے وہ موسیٰ کا امتی ان کا حواری ہو، چاہے وہ عیسیٰ کا امتی اور ان کا حواری ہو، چاہے وہ ابراہیم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے ہو، چاہے وہ پورے طور پہ نوح کے ہاتھ پر ایمان لانے والے ہوں، یا وہ حضرت آدم کو ماننے والے ہوں، یا حضرت ہود پر ایمان لانے والے ہوں، ان کے امتیوں میں جو ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے تھے، ان کے ساتھیوں میں اور نبی کے ساتھیوں میں زمین اور آسمان میں فرق تھوڑا ہے۔ اس سے زیادہ فرق اللہ رب العزت نے اپنے نبی صحابہ کرام، اپنے نبی کے ساتھی یعنی صحابہ کرام میں اور دیگر نبیوں کے ساتھیوں میں کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پر ایمان لانے والے ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھی ان پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بتا کے جاتے ہیں، اپنے صحابیوں سے بتا کے جاتے ہیں کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں اور تم یہاں اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرنا۔ ادھر انہوں نے آنکھیں پھیری، موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، اور ادھر سامری جادوگر نے ایک بچڑے کی مورت بنائی اور کمزور ایمان والوں کو بہکایا، اور وہ ذرا سی دیر میں موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور موسیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھنے والے، موسیٰ کا کلمہ موسیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے والے موسیٰ کے صحابی ذرا سی دیر میں بہک جاتے ہیں اور بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں پر جہاد کو فرض کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میرے ساتھ جہاد کے میدان میں۔ وہ چلے گئے، سامنے والی قوم کو اپنے سے طاقتور دیکھا تو ان کی قوم نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے کیا کہا، فرمایا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم چلے جاؤ اور تمہارا اللہ چلا جائے اور جا کے جہاد کر لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اتنی بڑی اور طاقتور قوم سے جہاد اور قتال اور لڑائی نہیں کر سکتے۔ لیکن محمد رسول اللہ کو اللہ نے صحابی وہ عطا فرمائے، ساتھی وہ عطا فرمائے، صحابہ وہ عطا فرمائے، دوست وہ عطا فرمائے جو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی طرح یہ نہیں بولتے ہیں کہ محمد تم چلے جاؤ جہاد کر لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں، جب محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی باری آتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ کے ساتھیوں نے عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ کی بات نہ مان کر کے ان کی زندگی میں بچڑے کو پوجنا شروع کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کا ساتھی اور موسیٰ کا صحابی وہ موسیٰ سے کہتا ہے تم جا کے جہاد کر لو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانے والے، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ لیکن باری جب محمد کے ساتھی کی آتی ہے، باری جب محمد کے صحابہ کی آتی ہے، باری جب مدینے والے آقا کے صحابہ کی آتی ہے، تو حضرت ابو دجانہ ہیں اور محمد رسول اللہ ہیں اور 300 کافر ہیں اور 300 تیر ہیں۔ جب وہ 300 تیر محمد کے بدن پہ چلتے ہیں تو پیارے محمد کا ساتھی، ان کا صحابی ابو دجانہ دوڑ کے آگے آتا ہے اور یوں سامنے کھڑا
ہو جاتا ہے اور وہ 300 تیر ابو دجانہ کی پیٹھ میں لگتے ہیں، آگے کو نکل جاتے ہیں، ابو دجانہ کی لاش تیروں پہ لیٹی ہوئی ہے، اور وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ یا اللہ کے اے اللہ کے نبی، میری 100 جانیں بھی ہوتی تو تیرے اوپر قربان کر دیتا، لیکن تیرے بدن سے خون کا ایک قطرہ نہیں گرنے دیتا۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور صحابی میں، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور صحابی میں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور صحابی میں۔ یہ صحابہ اللہ نے عطا فرمائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے جیسے انسان تھے۔ عظمت صحابہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اللہ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، توجہ میری طرف۔ آپ بڑی تعداد میں آتے ہیں، بڑی تعداد میں آ کے جمع ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں سننے کے لیے آتے ہیں، آپ مجھ سے ابھی بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ ابھی بھی کا جملہ جو ہے یہ بہت اشارہ کر رہا ہے، آپ مجھ سے ابھی بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا میں شکریہ جتنا ایسے بھی ادا کروں تو نہیں ہو سکتا، لیکن جب مسجد میں جلسہ گاہ میں سننے کے لیے آ ہی گئے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ مزے لینے کے لیے سنیں گے، بلکہ یہاں سے کچھ لے جانے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ توجہ اور خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ میں آپ کے جذبات پر بریک نہیں لگانا چاہتا، میں یہ نہیں کرا کہ اگر آپ جذبات میں آ جائیں تو نعرے نہ لگائیں اور میں آپ کو منع کرنے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات توجہ اور دل جمعی اور لگن سے سنیں گے، اور جب بات سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گی بھی، اور جب سمجھیں گے تو یہاں سے لے کر بھی جائیں گے اور اس کو عمل میں بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں یہاں پر ایک علمی بات آ گئی ہے، علمی اشکال کہہ لو یا طالب علمانہ اشکال کہہ لو، اب میں اس کی وضاحت کر دینا یہاں پر ضروری سمجھتا۔ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اگر ہم یہاں بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تبھی فائدہ ہوگا، اگر عمل نہیں کریں گے تو فائدہ، بولو، اگر عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، یہ طے ہے، یہ طے ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو یہاں کس نیت سے بیٹھنا ہے بتاؤ نا، اب بولتے نہیں ہو، کس نیت سے بیٹھنا ہے؟ عمل کی نیت سے بیٹھنا ہے، عمل کی نیت سے بیٹھے نا سارے لوگ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لیکن اب آگے ایک بات اور سنتے چلیں، علماء کرام موجود ہیں، ہمارے حضرت مولانا سبیح الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی موجودگی ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں میں بات کہنے لگا ہوں، حضور توجہ چاہوں گا، حضرت آپ سے بھی توجہ چاہوں گا۔ اگر بات علمی ہے، اگر بات کتاب کی ہے، اگر بات قرآن کی ہے، اگر بات حدیث کی ہے، اگر بات دلائل کی ہے، اگر بات ائمہ مجتہدین اور اکابر علماء دین کی ہے، تو بھلے وہ خاکسار اختر وحیدی کی زبان سے کیوں نہ نکلے، اس کو مان لینے میں شرم نہیں آنی چاہیے۔ میں عرض کرنے لگا کہ ہم یہاں عمل کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ چنی چمنی والے مائک ہمارے لیے کام نہیں کرتے، الٹا تو یہ لگا رکھا ہے۔ اب صحیح ہے، بیٹھے ہم یہاں عمل کرنے کی نیت سے ہیں، سارے لوگ عمل کی نیت سے بیٹھے ہیں، لیکن ایک مسئلہ سنتے جائیے یہاں سے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کی رحمت، ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی سے قیمت نہیں مانگتی ہے، وہ بندوں پر برسنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر نازل ہونے کے لیے قیمت نہیں مانگتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر برسنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کون سا بہانہ ملے اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برس جانے کے لیے بےتاب اور تیار ہے۔ اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرنے والے ہم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم مولوی ہیں
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیں یا ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ دیں. ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے, ہمارا کام مسئلہ بنانا نہیں ہے. یاد رکھنا اللہ رب العزت سے جڑی ہوئی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے. یہ ضروری ہے کہ اگر نماز کی بات کی جائے تو اس پر عمل کر کے نماز پڑھی بھی جائے, اگر روزے کی بات کی جائے تو اس پر عمل کر کے روزہ رکھنے کے لیے کوشش بھی کی جائے, اگر حج کی بات کی جائے تو عمل کیا جائے اور حج ادا بھی کیا جائے, اگر زکوٰۃ کی بات کی جائے تو عمل میں لایا جائے اور زکوٰۃ ادا بھی کی جائے. یہ ضروری ہے, لیکن یاد رکھنا جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے, جس طرح قرآن پڑھنا عبادت ہے, جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے, جس طرح اللہ کی محبت میں دیوانہ وار ہو کے بیت اللہ کے چکر لگانا عبادت ہے, جس طرح زکوٰۃ دینا عبادت ہے, جس طرح سجدے میں جانا عبادت ہے, جس طرح رکوع کرنا عبادت ہے, جس طرح تسبیح پڑھنا عبادت ہے, جس طرح تلاوت کرنا عبادت ہے, بالکل اسی طرح اللہ کا تذکرہ کرنا, اللہ کا نام لینا, اللہ کی باتیں بتانا, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کا ذکر سننا, اللہ کے دین کی باتوں کو منہ سے بولنا اور سن کے جھوم جانا اور ان پہ خوش ہونا اور نعرے لگانا اور شامل ہونا اور بیٹھ کر سننا, یہ مستقل الگ عبادت ہے. کہو سبحان اللہ. یہ مستقل الگ عبادت ہے. لہذا بعض لوگ جو ہے کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر توجہ, میں بڑی گہری باتیں کرنے لگا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں کیا ہوتا ہے. علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے, علماء کا کام مسئلہ بنانا نہیں ہے. جو مسئلہ شریعت میں 1450 سال سے چلا آ رہا ہے آگے اسے بتانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. آج اپنے ذہن اور اپنی سوچ اور اپنی سہولت کے مطابق بیٹھ کر کے مسئلہ بنانا یہ مولویوں کا اور علماء کا کام نہیں ہے. یاد رکھنا یہ جو آج گفتگو کی جاتی ہے اس انداز میں بات پیش کی جاتی ہے کہ عمل کے بارے میں بات ہوتی ہے اور اس انداز میں ہوتی ہے کہ بات کرنے والا ایسے نگیٹو, ایسے منفی رویے میں انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے, عمل کے لیے ایسے منفی رویے میں بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ کہنے سے اس کے یہ اندازہ لگتا ہے کہ صرف عمل کرنا ہی سب کچھ ہے, لیکن عمل کرنے کے لیے اکسانا اور عمل کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا اور عمل کی نیت سے لوگوں کو باتیں بتانا اور اللہ کی محبت میں اللہ کی بڑائی کو منہ سے بیان کرنا اور نبی مدینے والے آقا کی تعریف زبان سے بولنا اور صحابہ اکرام کی تعریف کو زبان سے بولنا, یہ زبان سے بولنا نہ کوئی ثواب کا کام ہے نہ کوئی عبادت کا کام ہے. ان بتانے والوں, ان خشک زاہدوں کے بتانے کی وجہ سے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے. یاد رکھنا ایسا نہیں ہے. جس طرح محمد الرسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا جنت کا حقدار ہے, اسی طرح محمد الرسول اللہ کی تعریف اور ان کے صحابہ کی تعریف زبان سے بولنے والا بھی جنت کا حقدار ہے. کام کیا, نام بھی ان کا ہے پورا سر. کام کیا, نام بھی ان کا ہے پورا سر, اور نام ہونٹوں پہ آتے ہی بنتے ہیں کام. ان پہ لاکھوں درود, ان پہ لاکھوں سلام. ان کا کام بھی بڑا ہے اور ان کا نام بھی بڑا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بتانے والوں کے بتانے سے پھر ایسا محسوس ہونے لگتا ہے. اور کئی بار ہوتا کیا ہے, توجہ میری طرف, کئی بار ہوتا کیا ہے, کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اچھے انداز میں بتانا جسے نہیں آتا, اچھے انداز میں ذکر حبیب, ذکر رسول, ذکر صحابہ رسول کرنا جسے نہیں, یہ عیب نہیں ہے. میں اس کو عیب نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عیب نہیں ہے. ہر بات ہر کسی کو آتی ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہر بات ہر کسی, میں اس سے پہلے میں یہ اشعار میں کہا تو کرتا ہوں, اور پہانی کی بستی ہے, میں تو یہی سمجھتا تھا کہ پہانی والے تو اشعار کو ایسا سمجھتے ہیں کہ دار دہلوی اور استاد ذوق دہلوی اور فراق گورکھپوری بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. تو میں تو اشعار میں بہت کچھ کہہ کے چلا گیا, لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اشعار میں آپ لوگ نہیں سمجھے یا نہ سمجھنے والے لوگ نہیں سمجھے, ورنہ میں نثر میں کہہ کے چلا جاتا. بھائی ہر کام ہر کسی کو آتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. میں نے کہا کہ ذکر حبیب کو زبان سے کرنا, ذکر خدا کو زبان سے کرنا, ذکر صحابہ کو زبان سے کرنا اور اچھے انداز میں کرنا یہ ہر کسی کو آتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے نہیں آتا وہ برا ہے یا اس میں کوئی عیب ہے. عیب نہیں ہے, ہر کام ہر کسی کو آئے یہ ضروری تو نہیں. عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں.
میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ جاتی ہے، ان کی آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو آتا ہو، جسے نہیں آتا اس میں عیب ہے، عیب نہیں ہے، اللہ کی قسم اسے کچھ اور آتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میں نے کسی بندے کو کچھ اور اپنے کسی دوسرے بندے کو کچھ دے رکھا ہے، کسی کو دولت سے نوازا ہے تو کسی کو علم سے نوازا ہے، تو کسی کو تقوی سے نوازا ہے، تو کسی کو صحت سے نوازا ہے، تو کسی کو نسب سے نوازا ہے، تو کسی کو صورت اور شکل سے نوازا ہے، کسی کو مال سے نوازا ہے، کسی کو جاہو حشمت سے نوازا ہے، الگ الگ چیزوں سے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ بندوں کو اللہ نے نواز رکھا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن چند لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور احساس کمتری کا شکار ہو کے پھر وہ معاملہ کیا کر دیتے ہیں، معاملہ یہ کر دیتے ہیں کہ میں کھل کے نہیں کہوں گا، ایک لطیفہ سناؤں گا اور سمجھنے والے کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب لومڑی گئی انگور کھانے کے لالچ میں اور چھلانگیں مارتی رہی، انگور تک اس کے ہاتھ نہیں پہنچے، ہزار کوشش کر لی، بڑی جان لگا لی، بڑی کوشش کر لی، پہلے تو خوب کتابیں تقریر والی خرید کے لائے اور کمرے میں بیٹھ کے رکھتے رہے اور چیختے رہے، اور اس کے بعد گلا ہو گیا ٹٹیری جیسا، آواز تو اس میں سے باہر برآمد نہیں ہوئی، وہ تو بند ہو گیا۔ جب کام نہیں بنا چھلانگیں مارتی رہی لومڑی، اس کے ہاتھ جب انگور تک پہنچے نہیں تو وہاں سے واپس چلی، اور جب واپس چلی تو ایک بندر نے مذاق میں کہا کہ لومڑی بہن انگور تو کھاتی جاؤ، تم نے تو کھائے نہیں، جب ملے نہیں تو لومڑی نے معلوم کیا کہا، ارے وہ کھٹے ہیں کون کھائے گا، خدا کی قسم اگر مل گئے ہوتے تو کبھی کھٹے نہ ہوتے، نہیں ملے تو کھٹے ہو گئے، تم کو آیا نہیں تو گناہ ہو گیا، اگر آتا تو یہی ثواب ہوتا۔ میں دلیل دیتا، میں دلائل سے بات کرتا، پہلے تو میں نے بھی بڑی جدوجہد کر لی، میں تو خود کو کہہ رہا ہوں، سنو توجہ میری طرف، پہلے تو میں خوب جم میں گیا اور میں نے بڑے بڑے ڈمبل اٹھائے اور میں نے بڑے بڑے خمیرے کھائے مولانا سبیع الحسن صاحب سے لے کر، لیکن جب میری صحت بنی نہیں نا، جب بنی نہیں، پہلے تو میں نے پورا زور لگا لیا اور جب بنی نہیں تو بعد میں معلوم کیا کہنے لگا، ارے موٹا آدمی تو بیکار ہوتا ہے، پتلے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور اگر بن گئی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ پہلے تو خوب زور لگایا اور بعد میں میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ کہیں اور نہ جائیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں صرف کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے، جس طرح تلاوت کرنا عبادت ہے، جس طرح سجدہ کرنا عبادت ہے، اسی طرح بڑے اللہ کی بڑائی بیان کرنا عبادت ہے، کہو سبحان اللہ، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی کبریائی بیان کرنا عبادت ہے، کہو سبحان اللہ، اسی طرح مصطفیٰ کی مصطفائی بیان کرنا عبادت ہے، کہو سبحان اللہ، اسی طرح ابو بکر کی صداقت بیان کرنا بھی عبادت ہے، کہو سبحان اللہ، عمر کی عدالت بیان کرنا بھی عبادت ہے، کہو سبحان اللہ، اور عثمان کے غنا کو بیان کرنا بھی عبادت ہے، کہو سبحان اللہ، اور علی کی شجاعت کو بیان کرنا بھی عبادت ہے، کہو سبحان اللہ، اور معاویہ کے حلم اور بردباری کو زبان سے بیان کرنا بھی عبادت ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور جب یہ سب بیان کرنا عبادت ہے تو بیٹھ کر سننا بھی عبادت ہے، کہو سبحان اللہ۔ مجھے بھی پتا ہے کہ عمل ضروری ہے، میں نہیں جانتا ہوں، سب جانتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو بتاتے بتاتے بولنے کی اہمیت کو گھٹا دینا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میں نے کہا تھا کہ میں دلائل سے بات کرتا ہوں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں کی عادت تھی، توجہ دینا، میں بڑی قیمتی باتیں کرنے لگا ہوں آج، یہودیوں کی عادت تھی، معلوم کیا کہ توریت جو ان کے اوپر اللہ نے نازل فرمائی، اس کتاب کا وہ حکم مان لیتے تھے جو حکم انہیں بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ حکم چھوڑ دیتے تھے جو انہیں پسند نہیں آتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم قرآن کے کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ پر ایمان لاتے لاتے دوسرے پر ایمان لاتے تو دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاں، اگر آپ یہاں بیٹھ کے سنیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے اللہ کے یہاں،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہاں بیٹھ کر سننے میں ثواب ہی نہیں ملے گا۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ لہٰذا اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات تو بیٹھ گئی ہوگی کہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ جو ہیں، اب میں ہمارے اتنے بڑے ہیں کہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، حضرت والا دامت برکاتہم جو یہ 1 محرم سے 16 محرم الحرام تک آپ لوگوں کو یہاں جو گھیر کے رکھتے ہیں، اب کہیں ناپختہ کار لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ تو نہیں آئے گا کہ ہاں چلو بیٹھتے ہیں، بیٹھے سنیں تھوڑا ثواب ملت، یہ بات تو ذہن میں نہیں آئے گی۔ اب تو نہیں آئے گی نا، عبادت ہے یہ، کیا ہے یہ؟ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، اور پھر عبادت دوبالا ہو جاتی ہے، عبادت کا نور اور اس کا سرور دوبالا ہو جاتا ہے۔ کب؟ جہاں ذکر صحابہ ہوتا ہے تب۔ یہ تو عظمت صحابہ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں بہت لمبی گفتگو تو کروں گا ہی نہیں، میں صرف ایک بات بتاؤں گا عظمت صحابہ کے حوالے سے، کیونکہ 1 محرم الحرام سے آج 14 محرم الحرام ہے، 14 دن آپ لوگوں کو سنتے ہو گئے، 25-30 علماء کی زبانی آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا ہوگا کہ کیا کیا صحابہ کرام کے مقام ہیں، کیا کیا مرتبے ہیں۔ میں ادھر آپ کی توجہ دلا کے جاؤں گا جدھر کسی نے توجہ نہیں دلائی ہوگی یا جدھر کسی کی توجہ نہیں گئی ہوگی، کہ عظمت صحابہ کا مقام اتنا کیوں ہے، صحابہ کرام اتنے عظیم کیوں ہیں۔ نبی دوسرے بھی ہیں، صحابی ان کے بھی ہیں، اور نبی ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا آخری پیغمبر بھی نبی ہے، اور صحابہ اس کے بھی ہیں، اور دونوں کے درمیان میں فرق کتنا ہے ذرا آپ ملاحظہ کرتے چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتی سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهب تم چلو میرے ساتھ اور فلاں کافروں سے چل کے قتال کرنا ہے، وہ کہتا ہے موسیٰ کے امتی کہتے ہیں اذهب انت وربک، موسیٰ تم چلے جاؤ، تمہارا اللہ چلا جائے، اس کو ساتھ میں لے جاؤ، فقاتلا، اور جا کے وہاں قتال اور لڑائی کر لو، انا ہاہنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، تو صحابہ کا مقام اونچا کیوں نہ ہو، صحابہ کا مرتبہ اونچا کیوں نہ ہو۔ معاملہ جب ہجرت کا آیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کروں گا اور 2-4 واقعات بتا کر اپنا عنوان سمیٹ دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کو ساتھ میں لیا ہے اور لے کے مدینے والے آقا چل پڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہاں ہم بھی جانتے ہیں کہ نبی نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اور قرآن میں سب موجود ہے، اور صحابہ بھی انسان تھے اور وہ خطاؤں سے معصوم نہیں تھے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، محمد رسول اللہ نے کلمہ صحابہ کرام کو پڑھایا ہے۔ اگر صحابہ کرام اپنی اولادوں کو قتل کروا کے، اپنے مال کو فوت کروا کے، اپنی عزتوں کو نیلام کروا کے، اپنی آنتوں کو زمین میں نہ گروا کے، اپنی قبروں کو دریاؤں میں نہ بنوا کے، اپنی لاش کے ٹکڑوں کو جنگلوں میں نہ اڑاتے، اپنے بچوں کو یتیم نہ کراتے، اپنے خون کو یوں کر کے زمین میں نہ گراتے، اپنی لاشوں سے زمین کا انبار نہ بناتے، زمین پہ انبار نہ لگاتے، اپنے خون سے اس زمین کو نہ سینچتے، اپنی بیویوں کو بیوہ نہ بناتے، اپنے کاروبار میں آگ نہ لگاتے، بتاؤ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا قرآن، اقرا باسم ربک الذی خلق، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، اور یہ نماز اور یہ اذان اور یہ زکوٰۃ اور یہ روزہ اور یہ قرآن اور یہ تراویح اور یہ داڑھی اور یہ دین اور یہ اسلام اور یہ کعبہ اور یہ نمازیں اور یہ روزہ اور زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام اپنی جانوں کو قربان کر کے ہم تک نہ پہنچاتے تو بتاؤ محمد کی لائی ہوئی یہ چیزیں ہمارے تک پہنچتی یا نہیں پہنچتی؟ بتاؤ۔ اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہی تھے تو انسان ہی، پتہ ہے، لیکن کون انسان تھے یہ معلوم ہے؟ آج ہمارے پاس کلمہ ہے، آج ہمارے پاس مسجدیں ہیں، آج ہمیں اذان پتہ ہے، نماز پتہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ پتہ ہے، اللہ کو راضی کرنے والی کتاب ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، اور تو اور ساری زندگی مدینے والے آقا نے اپنی زبان سے جو الفاظ بولے ہیں حدیث کے حوالے سے وہ سب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کی وجہ معلوم کون ہے؟ یہ احسان کس کا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احسان ہے، یہ ان کا احسان ہے جو یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی ہیں، اور
ہجرت مدینہ ہے، آپ نے رات میں لے لیا چلو میرے ساتھ، وہ لمبا واقعہ ہے، میں ادھر نہیں جاتا، آپ میرے عنوان کے حوالے سے میرے کام کی بات میں نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آگے آگے غار ثور میں 3 دن چھپے رہے، وہاں سے جب نکل کے چلے ہیں تو رات کا اندھیری رات کا وقت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چلے جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں آ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں پھر آگے آگے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں پھر پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ ٹھہر گئے، کہا ابو بکر ایک بات بتاؤ، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے، تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ تم تھوڑی دیر میرے آگے آگے چلتے ہو، اس کے بعد تھوڑی دیر میرے پیچھے پیچھے چلتے ہو، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر آگے آگے چلتے ہو، اس کے بعد پھر پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو، ارے ایک جگہ ٹک کے کیوں نہیں چل لیتے؟ یا تو آگے آگے چلو، یا تو پیچھے پیچھے چلو، یا تو برابر میں چلو، تم ایک جگہ ٹک کے کیوں نہیں چلتے؟ کبھی میرے آگے چلتے ہو، کبھی میرے پیچھے چلتے ہو۔ ہائے ہائے، ابو بکر نے جواب کیا دیا ہے؟ مسلمانوں ذرا ملاحظہ کرو کہ آج صحابہ کی عظمت کو لے کر کے ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ آج ساری دنیا میں ہمارے اور تمہارے جیسے مسلمان صحابہ کے نام پر اپنی جان وار دینے کو کیوں تیار ہیں؟ ہاں ہاں، آپ ذرا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا ہے۔ مسلمانوں، پہانی کے نوجوانوں، عظمت صحابہ کے نوجوان کارکنوں، ذرا ملاحظہ فرماؤ، عظمت صحابہ ہوتی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے شیر اسلام، شیر اہل سنت حضرت علامہ روح اللہ دامت برکاتہم کے سینے میں وہ آگ پیدا کر دی؟ اس نے عظمت صحابہ کے عنوان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور ساری زندگی وہ عظمت صحابہ کو بیان کرتے کرتے اور عظمت صحابہ کی خدمت کرتے کرتے اپنے آپ کو قبر میں اپنے پیر لٹکا لیے، کوئی اور چیز پر توجہ نہ دی، ساری زندگی ابو بکر کی صداقت اور عمر کی عدالت کی غلامی کرتے گزار دی۔ ذرا جواب ملاحظہ فرماؤ۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہاں اللہ کے نبی، میں تھوڑی دیر تمہارے آگے چلتا ہوں، تھوڑی دیر تمہارے پیچھے چلتا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا وجہ یہ ہے اللہ کے نبی، جب میں آگے چل رہا ہوتا ہوں پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی پیچھے چل رہے ہیں اور کافر پیچھے سے ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں، مبادا کوئی کافر آئے گا، وہ تیر چلائے گا، وہ تیر آ کے پیچھے میری نبی کے پیٹھ میں لگے گا اور میرا نبی شہید یا زخمی ہو جائے گا۔ یہ خیال آتا ہے، میرا دل کانپ جاتا ہے، میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، میں فوراً آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، یہ سوچ کر کہ اگر تیر آئے تو ابو بکر کی پیٹھ میں لگے، ابو بکر مر جائے لیکن میرے نبی کو کچھ نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد چلتے چلتے پیچھے چلتے چلتے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یار کانٹے ہیں اور جھاڑیاں ہیں اور بہت خطرناک قسم کا جنگلی راستہ ہے اور جنگل کے سانپ بچھو جانور ہیں، یہاں کوئی سانپ نکل کے آئے اور کہیں ہمارے نبی کے پیر میں کاٹ نہ لے۔ جب یہ سوچتا ہوں تو آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں کہ اگر وہ سانپ آئے تو پہلے ابو بکر کے پیر میں کاٹ لے اور میرا نبی بچ جائے، اور پھر سوچتا ہوں کوئی تیر مار دے گا تو پیچھے چلنے لگتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کہیں سانپ کاٹ لے گا تو آگے چلنے لگتا ہوں، پھر پیچھے پھر آگے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں بھی تجھ سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی۔ یہ ہے عظمت صحابہ۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تمہیں کیا کہیں؟ ہم آپ کو کیا کہیں؟ اب بات آ گئی ہے تو سنیے، بات آ گئی ہے تو ملاحظہ کیجئے۔ حضرت توجہ چاہتا ہوں، غلطی ہو تو اصلاح فرما دیں۔ ہمارے حضرت بہت شفقت فرماتے ہیں، اکابر علماء دین اور وہ عالم دین ہیں جو واقعی، ورنہ مجھ جیسے طالب علم کا سبق سننے کے لیے ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمیں پڑھا دیں گے۔ لیکن فرق ہوتا ہے، یہ الگ بات کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ ارے جاؤ، چھوٹا بڑا کون طے کرتا ہے معلوم ہے؟ اللہ طے کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر کوئی آدمی بھوکا ہے، اور اس کو ضرورت، حضرت توجہ چاہتا ہوں، کوئی آدمی بھوکا ہے، اس سے رہا نہیں گیا، وہ ہاتھ پھیلا کے تم سے کھانا مانگ لیتا ہے، جاؤ مدینے والے آقا سے پوچھو کہ وہاں پر طریقہ کیا ہے۔ اس بھوکے کا آپ مذاق اڑاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، فتوے وہاں نہیں چلتے جہاں بھوک لگی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔
ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس سب سے پہلے کوئی کافر بھی چل کے آئے تو پہلے اس کا پیٹ بھرو، کیونکہ فتووں سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، پیٹ روٹی سے بھرتا ہے۔ نہیں سمجھے ہوگے نا تو میں سمجھانا بھی نہیں چاہتا، لیکن جتنا بتانا چاہتا ہوں اتنا سمجھ جاؤ آپ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس سب سے پہلے عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم ہیں، اب بات آ گئی ہے حضور، یاد آ گیا، عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم ہیں، اور یہودی عالم ایمان نہیں لائے اللہ کے نبی پر، کوئی یہودی ایمان نہیں لایا، ہاتھ پر ہاتھ رکھے، چندے معدود ہیں، اللہ ماشاء اللہ انگلیوں کے پوروं پہ گن لو۔ لیکن عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں جا کے چیک کروں گا کہ یہ خالی چرب زبانی کرتا ہے، یہ خالی چرب زبانی ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے، خالی فتوے چلتے ہیں، خالی خشک معاملہ ہے یا تر معاملہ ہے، میں جا کر کے چیک کروں، فتوے مارے جاتے ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری زبان کھینچ لو، اگر میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں تو۔ یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے حضرت، یہ بخاری شریف کی حدیث ہی تو پڑھ رہا ہوں میں، ہمارے اکابرین موجود ہیں، میں تو سبق سنا رہا ہوں۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا بس بس بس، آگے مجھے کچھ نہیں جاننا، جو مذہب سب سے پہلے بھوکے کو کھانا کھلانے کی بات کرتا ہے وہی سچا دھرم اور سچا مذہب اور سچا اسلام ہے، اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اور ہو گئے مسلمان۔ یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے نواز دے اور جب چاہے جس سے چاہے چھین لے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی فقیر کو، کسی تنگ دست کو، کسی غریب کو، کسی محتاج کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس بالکل نہیں ہونا، اور کسی امیر کو، کسی کبیر کو، کسی رئیس کو، کسی دولت مند کو مغرور ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کیونکہ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ وہ اللہ قارون کو اتنا بڑا خزانہ دے کر اور اس کی چابیاں 40 گدھوں پر لا دی جائیں، اتنا سب کچھ دے سکتا ہے، اس کے بعد اسی خزانے کو پھر وہی اللہ قارون سمیت زمین میں دھسا بھی سکتا ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہے، دھسانے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ اگر میں غریب اور محتاج اور تنگ دست اور تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والا، تو میرے اللہ نے مجھے ایسا بنایا، اور اگر تو امیر اور کبیر، اور اگر تیری جیب میں مال، اگر تیرے پاس دولت، تو یہ اللہ نے تجھے عطا فرمائی۔ خدا کی قسم، اتنا بڑا سورج نکالنے والا اللہ، اتنی بڑی زمین بچھانے والا اللہ، اتنا بڑا آسمان پھیلانے والا اللہ، اتنے بڑے ستاروں کو چمکانے والا اللہ، اتنا بڑا چاند دمکانے والا اللہ، ایسی بارشیں برسانے والا اللہ، ایسے سمندروں کو بھرنے والا اللہ، ایسے دریاؤں کو بہانے والا اللہ، سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ جو آدمی غرور میں مبتلا ہوگا وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا، مارا جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیٹ فتووں سے نہیں، پیٹ روٹی سے بھرتا ہے، اور ہاں یہ میں نے کیوں کہا، میں عنوان سے باہر نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم میں عنوان سے باہر نہیں جاؤں گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ صحابہ کرام میں اور ہمارے میں فرق و انتر کیا ہے۔ ویسے تو بہت انتر ہے، لیکن اذان تو صحابہ بھی یہی دیتے تھے جو ہم دیتے ہیں، نماز تو صحابہ بھی وہی پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن تو صحابہ بھی وہی پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، بیت اللہ کا حج تو وہ بھی وہی والا کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں۔ بھائی ظہر میں 12 رکعت تو صحابہ بھی پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں۔ کیا ہماری قسمت خراب ہے آج، یا روزانہ ہی ہوتا ہے؟ صحابہ کرام بھی وہی